ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے، تو آپ یہ اعتراض دہرائیے گا اپنے علماء کرام سے اور ان سے پوچھئے گا کہ ہم ان 4 صحابہ کی بات کیوں نہیں کرتے۔ آپ یہ پوچھئے گا کہ ہم ان 4 صحابہ کی بات کیوں نہیں کرتے۔ آپ پوچھئے گا کہ کبھی کسی جگہ پر حضرت ابو ذر پہ بات کی گئی ہو، حضرت سلمان پہ بات کی گئی ہو، آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی مجبوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ان کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے۔ آج میں کچھ حقائق آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، کچھ نتائج آپ کے سامنے نکالنا چاہوں گا۔ ان کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ حضرت سلمان کی بات کیوں نہیں کرتے، حضرت ابو ذر کی بات کیوں نہیں کرتے، حضرت عمار یاسر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آج میں کچھ سوالات رکھنا چاہوں گا اہل سنت، اہل اسلام بھائیوں سے۔ پلیٹ فارم یہ استعمال کروں گا، توسل آپ کا ہوگا، سوال کہیں اور جائے گا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم کے بعد جب تخت خلافت میں صحابہ کرام بیٹھ گئے تو مسلسل رسول اکرم کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام کی خلافت کے 3 دور گزرے۔ آپ سر نہیں ہلائیں گے، آپ زبان سے میرے ساتھ بولیں، کیونکہ آپ نے اور میں نے مل کے یہ پیغام دنیا میں نشر کرنا ہے۔ رسالت مآب کے دنیا سے جانے کے بعد 3 خلافتوں کا دور آیا۔ پہلی خلافت ابو بکر ابن قحافہ کی 2.5 سال کا دور، دوسری خلافت عمر ابن خطاب کی 10 سال کا دور، تیسری خلافت عثمان ابن عفان کی 12 سال کا دور۔ یہ 25 سال کا جو دور گزرا ہے، اس 25 سال میں 3 خلافتوں کے دور میں اسلامی حکومت آذربائیجان، مصر، یمن، روم، ایران، ہندوستان تک گئی۔ مدینہ میں رہنے والے صحابہ اکرام جنہوں نے ان 3 خلفاء کی بیعت کی، کوئی آذربائیجان کا گورنر بنا، کوئی مصر کا گورنر بنا، کسی کو یمن کا والی بنایا گیا، کسی کو ہندوستان میں بھیجا گیا، کسی کو ایران میں بھیجا گیا۔ ان 3 خلافتوں کے دور میں ان 4 صحابہ کو کون سا عہدہ ملا؟ میں یہ سوال رکھوں گا تو لوگ حقیقت تک پہنچیں گے۔ ہمیں بتایا جائے کہ آپ کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان 4 سے محبت کا اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا۔ آپ بتائیں کہ ان 4 صحابہ یہ زندہ تھے؟ یہ نہیں کہ نہیں، زندہ موجود تھے یہ 4 صحابہ۔ حضرت ابو ذر غفاری 31 ہجری کو شہادت ہے ان کی، 33 ہجری کو حضرت مقداد کی ہے، 36 ہجری کو حضرت سلمان کی ہے، 37 ہجری کو حضرت عمار یاسر کی ہے جنگ صفین میں۔ 37 ہجری تک یہ 4 صحابہ، 31، 33، 36 اور 37، یہ 4 صحابہ زندہ موجود تھے۔ انہیں کوئی اعلیٰ عہدہ کیوں نہیں ملا؟ بنی امیہ کے گھر کے افراد تو عہدوں میں بیٹھ جائیں اور حضرت ابو ذر کو کسی جگہ کا عہدہ نہ ملے۔ اگر یہ ساری حکومت اسلامی تھی اور صحابہ کرام ان تمام حکومتوں میں جا کے حاکم بن رہے تھے، تو جب لشکر جا رہے تھے ان لشکروں کی سپہ سالاری ان صحابہ میں سے کسی کے پاس کیوں نہیں تھی؟ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنی کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کریں ان 4 صحابہ نے 3 خلافتوں کے دور میں کسی ایک خلیفہ کی بھی بیعت کی ہو۔ آپ نے اگر سر ہلانا ہے تو میں یہ ویسے باتیں ریکارڈ کر کے بھی بھیج دیتا ہوں۔ یہ حقائق تو ہم گاہے بگاہے نشر کرتے رہتے ہیں، لیکن میں اس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں ان 4 صحابہ نے کسی ایک 3 خلافتوں کے دور میں کسی ایک خلیفہ کی بیعت کی ہو۔ ابو ذر نے پہلے خلیفہ کی بیعت کی ہو، سلمان نے دوسرے خلیفہ کی بیعت کی ہو، 3 خلفاء کی بیعت ان 4 صحابہ نے نہیں کی۔ معیار بنا لیتے ان 4 کو۔ آپ ہم سے کہتے ہیں عزت کیوں نہیں کرتے؟ عزت 2 وجوہات پہ ہوتی ہے، یا کردار کی ہوتی ہے یا عہدے کی ہوتی ہے۔ یا کردار اس قابل ہو کہ عزت کی جائے، یا عہدہ اتنا بڑا ہو کہ عزت کی جائے۔
آپ ہمیں کردار سے کروانا چاہیں، عہدے سے کروانا چاہیں، ہم شیعہ کرائے داروں والا مذہب تو رکھتے ہی نہیں ہے. ہمارا حضور تانگے مانگے والا مذہب تو ہے ہی نہیں، ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ہوا مذہب تو ہے ہی نہیں. قرآن کا مذہب ہے، دلیل کا مذہب ہے، عقل کا مذہب ہے، شعور کا مذہب ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ ان 4 صحابہ کرام میں 2 چیزوں سے عزت ہوتی ہے، عہدے سے، کردار سے. شیعہ مذہب کے پاس معیار ہے، ہم عزت نہ عہدے کی کریں گے. ہمارے پاس ایک معیار ہے، اور معیار بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم شیعوں نے اپنے اماموں کی محبت معیار بنائی ہے. چھوڑو اس کو بھی، اطاعت رسول کو معیار بناؤ. کسی نے اطاعت رسول میں کردار رکھو، اگر وہ کردار اطاعت رسول میں ہو ہمیں بتاؤ، ہم مانیں گے. اگر کسی کا عہدہ اطاعت رسول میں ہو ہم اس عہدے کو تسلیم کریں گے. لیکن یہ حقیقت ماننی پڑے گی، یہ 4 صحابہ جو جید صحابہ تھے، نبی کو ان سے محبت کا، صرف یہ نبی سے محبت نہیں کرتے تھے، نبی ان سے محبت کرتے تھے. نبی کو اپنا محبوب بنانا اور ہے، نبی کا محبوب بننا اور ہے. یہ محبوب پیغمبر لوگ تھے، یہ نبی ان سے محبت کرتے تھے، جن سے نبی محبت کرتے تھے. یہ 4 کے 4 جید صحابہ کرام زندہ تھے، انہیں کسی ملک کا عہدہ نہیں دیا گیا، انہیں کہیں حاکم نہیں بنایا گیا، انہیں کہیں سپہ سالار نہیں بنایا گیا، ان کی کمانڈری میں کہیں لشکر نہیں بھیجا گیا، یہ کسی میدان جنگ میں نہیں گئے. فتح ایران کی ہوتی رہی، فتح روم کی ہوتی رہی، تمہاری حکومت ایران تک پھیل گئی، تمہاری حکومت یمن تک پھیل گئی. آج تم بتاتے ہو فلاں نے اتنا قبضہ کر لیا تھا، فلاں کی مملکت یہاں تک چلی گئی تھی، فلاں نے اسلام کو یہاں تک پھیلا دیا تھا. مجھے بتاؤ اسلام جہاں تک بھی پھیلا، ان 4 میں سے کون اس مملکت کا حصے دار بنا تھا؟ کون اس حکومت کا حصے دار بنا تھا؟ تیرے پاس 2 گلیاں چھوڑ رہا ہو، اپنی مرضی کی گلی میں داخل ہو جا. یا یہ 4 اس اہل نہیں تھے کہ انہیں حکومت ملے، یا حکومت اس اہل نہیں تھی یا اسے قبول کرے. ہمیں بتائیں، یا تو یہ 4 ہی سہل نہیں تھے. یا تو ہمیں بتائیں، یا ہمیں قرآن کے حاشیے پہ اپنے کسی ذمہ دار سے لکھوا کے دو. یہ 4 اس اہل ہی نہیں تھے انہیں حکومت ملے، یا حکومت اس اہل نہیں تھی. یہ 4 سے قبول کرو. بھائی وہ علی، یہ بچوں کو بتانے کے لیے جملے کافی ہیں، ساری زندگی جواب ہم نہیں دینا ہے. جو اٹھتا یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے. ہماری کوئی خوراک علیحدہ ہے کہ ہم جواب دینے کے لیے پیدا ہوئے؟ اب ہم تم پر سوال کریں گے، ہمیں بتاؤ وہ علی جو بدر میں لڑا تھا. ہائے ہائے ہائے، نوجوان آج کی مجلس سے سر اٹھانا، نوجوان سر اٹھانا، میری قوم کا کل ہاتھ اٹھانا. وہ علی جو بدر میں لڑا، احد میں لڑا، خیبر میں لڑا، خندق میں لڑا، اتنا بڑا فاتح اسلام، ہر جگہ پہ کفر کے سامنے صرف علی جاتا رہا. ان 3 خلافتوں کے دور میں جہاں جہاں اسلامی لشکر گیا، علی نے لشکر کی سرداری کیوں نہیں کی؟ وہ تلوار جو ساری زندگی کفر کے خلاف چلی تھی 25 سال نیام میں کیوں رہی؟ اتنا بڑا جنگجو اور اتنا بڑا بہادر مدینے میں ہو اور خالد بن ولید جیسا ڈاکو لشکر اسلامی کی سرداری کرے. اتنا بڑا فاتح اسلام مدینے میں ہو اور گنڈے، لٹیرے، ڈاکو، چور، اچیرے
تلواریں نکال کے اسلام کے علمبردار بن جائیں. پڑھوں کردار کے کون کس کردار کا مالک تھا؟ ابو سفیان جیسے کافر کا بیٹا شام کا حاکم بن جائے. رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے والی کا بیٹا مملکت اسلامیہ کا سربراہ بن جائے اور علی مدینے میں ہو. 3 خلافتوں کے دور میں علی کو کسی لشکر کی سپہ سالاری کیوں نہیں دی گئی؟ یا پھر مانو کہ دی تھی اور علی نے لی نہیں. اگر علی کو لڑنا نہیں آتا تھا تو بدر میں رسول نے کیوں لڑوایا؟ ہمیں ثابت کرو کہ مولا امیر المومنین نے ان خلافتوں کے دور میں لشکر اسلامی کو لیڈ کیا. نہیں گئے. علی مدینے میں رہے. ہاں علی آتے تھے منظر عام پہ. یہ جو صحاب ہے نا، یہ 7 صحابہ جن کا میں تذکرہ کروں گا، یہ 7 دربار خلافت میں بیٹھے رہتے تھے. لشکر جاتے تھے، یہ خاموش رہتے تھے. پیسہ تقسیم ہو رہا ہوتا تھا، یہ چپ رہتے تھے. یہ حکومت کے کسی معاملات میں عمل دخل نہیں ڈالتے تھے. لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، لشکر جا رہے ہیں، وظیفے تقسیم کیے جا رہے ہیں، عہدے بانٹے جا رہے ہیں، اس کو فلاں جگہ کا حاکم، اس کو فلاں جگہ کا حاکم. یہ بیٹھے رہتے تھے. لیکن جو ہی روم سے، یمن سے، مصر سے، حلب سے، شام سے کوئی سوال کرنے کے لیے آتا، اب یہ اٹھتے اور فوراً علی کے دروازے پہ چلے جاتے. وہ علی جو مسئلے بتانے آتا تھا، جنگیں کرنے کیوں نہیں آتا تھا؟ فقہ کے سوالوں کے جواب علی دے، قرآن کے متعلق سوال ہو تو علی جواب دے، دہریہ مناظرہ کرنے آئے تو ممبر پہ آ کے علی جواب دے. اس کا مطلب اسلام کے دفاع کے لیے تو علی گھر سے نکلتے تھے، حکومت کے دفاع کے لیے نہیں. اس کا مطلب کہ رسول کے بعد حکومت اور تھی، اسلام اور. یہ ہیں تلخ باتیں، لیکن یہ اتریں گی کلیجے میں. کیا آپ ہمیں بتائیں کہ امیر المومنین، چلیں علی کو چھوڑیں، کیا اولاد ابو طالب مدینے میں موجود نہیں تھی؟ اولاد عقیل موجود تھی. یہ اتنے بھرا خاندان بنی ہاشم کا، ان کا کوئی فرد کسی بھی اعلیٰ عہدے پہ کیوں نہیں گیا؟ امام حسن نے کسی لشکر کی سرداری کی ہو، حسین نے کسی لشکر کی سرداری کی. 3 خلافتوں کے دور میں نہ یہ 4 اصحاب جن کی میں بات کر رہا ہوں، نہ ہی اہل بیت علیہم السلام میں سے. آج یہ جو نعرہ بلند کیا جاتا ہے نا، ایک حدیث ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، سند نہیں ہے، اس کی قول کوئی اتنا معتبر نہیں ہے، لیکن مشہور اتنا ہے، شہرت اتنی پا گیا ہے کہ سب اب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا تھا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی چاہے پیروی کرو ہدایت پا جاؤ. یہ حدیث مشہور کی گئی، یہ مسجدوں میں بڑی واضح لکھی ہوتی ہے، مدرسوں میں لکھی ہوتی ہے، کتابوں کا ٹائٹل اس حدیث سے شروع، الصحابہ النجوم، صحابہ ستاروں کی مانند. ہمارے ایک بہت جید عالم دین تھے، ہندوستان سے ان کا تعلق تھا، کولکتہ سے، مولانا سبت حسن صاحب. ابو الکلام آزاد کا دور تھا. ابو الکلام آزاد نے ایک تحریر لکھی، اس میں اس نے لکھا کہ رسول کی حدیث ہے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اور رسول کی حدیث ہے کہ میری اہل بیت کشتی ہے. اس نے کہا کشتی جب بھی چلتی ہے ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے. رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ، میری اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے. تو کشتی جب بھی چلتی ہے ستاروں کو ہدایت لیتی ہے، ستاروں کی پیروی میں چلتی ہے. تو اہل بیت اور اصحاب کا وہی رشتہ ہے جو کشتی کا ستاروں سے ہوتا ہے. ابو الکلام آزاد نے یہ تحریر لکھی، یہ تحریر ہندوستان میں آرٹیکل بن کے چھپ گئی. مولانا سبت حسن نے اگلے دن تحریر کا جواب دیا. انہوں نے کہا ابو الکلام آزاد تو نے انصاف نہیں کیا، اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، اور نوح کی کشتی جب نکلی تھی آسمان سے بارش کا پانی آ رہا تھا، اور جب آسمان پہ بادل ہو ستارے نہیں ہوتے. جب آسمان پہ بادل ہو
جب آسمان سے بارش آ رہی ہو تو ستارے نہیں ہوتے. اچھا، آپ نے یہ حدیث اور خود آپ کے بہت سے علماء نے بھی اس حدیث کی صحت پہ بحث کی ہے کہ یہ حدیث متواترہ ہے، شہرت پا گئی ہے، لیکن اس حدیث کی صحیح السند نہیں ہے. یہ حدیث، اس کا قول اتنا معتبر نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا یہ اچھی بات شہرت بھی پا جائے تو اس کا قول کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس حدیث کو ادھر رکھیں، میں آپ کو قرآن دکھاتا ہوں. خدا کہتا والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاھا، مجھے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے. رسالت ماب یہاں پر تمام سنی مفسرین نے لکھا کہ یہاں سورج سے مراد یہ سورج نہیں، یہاں سورج سے مراد ہے شمس نبوت، کہ نبی کو اللہ نے قرآن میں سورج کہہ کے نبی کی قسم کھائی ہے. میں ابھی چاند پہ نہیں آ رہا، ابھی سورج پہ رکو. آپ نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ النبی کا شمس، نبی سورج ہے، اور اللہ نے قرآن میں قسم سورج کی کھائی ہے. نبی کو اللہ نے قرآن میں سورج کہا ہے. سورج کا نائب چاند ہوتا ہے، ستارے نہیں. جو بول سکتے وہ ہاتھ اٹھاؤ. سورج کے پیچھے چاند آتا ہے، ستارے نہیں آتے. اور سورج اور چاند کا ایک تعلق ہے کہ جب تک سورج رہتا ہے چور سوئے رہتے ہیں، لٹیرے گھروں میں ہوتے ہیں، سانپ بلوں میں ہوتے ہیں، مینڈک اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. جو ہی سورج چھپتا ہے چاند کی چاندنی پھیلتی ہے، لٹیرے بھی باہر، چور بھی باہر، سانپ بھی باہر، موذی جانور بھی باہر. نبوت سورج ہے، امامت چاند ہے. نبوت کا دور تھا، سارے خاموش رہے. ادھر علی کا دور آیا، سانپ بھی باہر، بچھو بھی باہر. جب تک دور رسالت کا رہا سب خاموش. کیوں؟ سورج کا دور تھا. ادھر چاند کی چاندنی پھیلی، ممبروں پہ علی کے خلاف تقریریں، حدیثیں علی کے خلاف، مولوی علی کے خلاف، کبھی تلواریں علی کے خلاف، زبانیں علی کے خلاف، مورخ علی کے خلاف، تحریریں علی کے خلاف، حکومتیں علی کے خلاف، حاکم علی کے خلاف. پھر ساری زبانیں علی کے خلاف بھونکنی شروع ہو گئی. جیسے چاند کی چاندنی میں ہر کوئی باہر آ جاتا ہے، ایسے علی کی امامت کے دور میں علی کبھی جمل میں لڑ رہا تھا، علی کبھی صفین میں لڑ رہا تھا، علی کبھی نہروان میں لڑ رہا تھا. چل میں تیری اس حدیث کو ایک لمحے کے لیے مان بھی جاؤں کہ نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. مولوی اب پورے دن کا رہنا اسی حدیث میں یہی کا یہی رکا رہنا. تو نے کہا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. خدا نے قرآن میں کہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے جب ستارہ ایک دہلیز پہ گرا تھا، تیرے مفسرین نے مانا ایک دہلیز ہے جسے دہلیز زہرا کہتے ہیں، اس پہ آ کے ستارہ گرا تھا. اگر صحابی ستاروں کی مانند ہے، خدا نے قرآن میں ستارہ زہرا کے دروازے میں بھیج کے دنیا کو بتایا ہے کہ وہی ستارہ ہوتا ہے جو زہرا کے دروازے پہ آئے. جو زہرا کے دروازے پہ نہ آئے وہ ناکارہ ہوتا ہے، ستارہ نہیں. ستارہ وہی ہے جو دہلیز زہرا پہ آئے. ستارہ زہرا کے دروازے پہ، جس ستارے نے دہلیز زہرا پہ نہیں آیا پھر وہ ستارہ ہے ہی نہیں، نکارا ہے، بچارا ہے، بس گزارا ہے. کہہ دوں اگلا جملہ، کہوں رک گیا تھا، نکارا ہے،
बेचारा है, हाथ नीचे ना करना, आवारा है। जो दहलीज़े फातिमा पे आया। अकीदे वाले बंदे सर उठाओ तो मैं अकीदे की सतर कहूं, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़े फातिमा। कहां चले गए वो लोग जो अकीदा सुना करते थे? अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़े फातिमा, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़े फातिमा। जो बंदे परेशान हो गए हैं और परेशान करने के लिए फिर रिपीट करने लगा हूं, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़े फातिमा, अर्शे परवरदिगार से अफजल है दहलीज़े फातिमा। अगर कोई बंदा कहे कहां अर्शे परवरदिगार, कहां दहलीज़े फातिमा, तो पहले बताओ अर्शे परवरदिगार पे कौन बैठता है? जिब्राइल बैठता है, मिकाईल बैठता है, इसराफील बैठता है, इज़राइल बैठता है। अब मुझे बताओ दहलीज़े फातिमा पे कौन बैठता है? सलमान बैठता है, अबू ज़र बैठता है, कंबर बैठता है, मिकदाद बैठता है, अम्मार बैठता है। मुझे किसी फटी से फटी किताब से साबित करो कि सारी जिंदगी कभी सलमान ने अली से कहा हो या अली मुझे अर्श पे भेज दीजिए, कभी कंबर ने कहा हो मुझे आसमानों की सैर करवा दे, कभी अमार ने कहा हो मुझे बादलों के पीछे ले जा। यहां वाले वहां जाने की तमन्ना नहीं करते, वहां वाले कभी दर्जी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के। अल्लाहु अकबर। यहां वाले वहां जाने की तमन्ना नहीं करते, वहां वाले यहां आने की तमन्ना करते। दहलीज़े फातिमा बाबुल्ला है। एक सवाल आया है कि कल की आपके मजलिस में कहा था कि सलमान ज़हरा के दरवाजे पे एक मजलिस में कहा था सजदा करता है, तो सजदा तो परवरदिगार का होता है। कुरान पढ़िएगा, खुदा कहता है कि हमने बनी इसराइल से कहा था कि जब तुम यहां से जाओ तो एक दरवाजा आएगा, उस पे जाके सिजदा करना, हित्ता कह के, हित्ता कह के, हित्ता कह के सजदा, हित्ता कह के सजदा। अली ने कूफा के मिंबर पे बैठ के सीने पे हाथ रख के कहा था, मैं इस उम्मत का बाबे हित्ता हूं, मैं इस उम्मत का बाबे हित्ता हूं। ये कभी भी खुद को इबादत का सजदा नहीं करवाते। ये इबादत का सजदा करवाएंगे तो फिर ये उसे मनवाएंगे कैसे? जब भी इस दरवाजे पे सजदा हो तो एतराज क्यों? अल्लाह आदम को सजदा करवाए तो कोई एतराज नहीं। तो आप किसको सजदा करते हैं? अल्लाह को। तो मुंह किधर करते हैं? काबा की तरफ। तो मशरक भी अल्लाह की है, मगरब की अल्लाह की है। इधर मुंह करके नमाज पढ़ लो, उधर मुंह करके नमाज पढ़ लो, रुख किबला की तरफ क्यों? कहते वो अल्लाह का घर है, लिहाजा अल्लाह को सजदा करने के लिए किसी एक किबले का तयन करना जरूरी होता है। सजदा परवरदिगार को भी करो तो ज़हन में एक किबला होता है। चले मैं अहले सुन्नत किताबों से साबित करने के लिए तैयार हूं कि रिसालत माब जब मक्का में रहते थे तो रिसालत माब हर सुबह सबसे पहले अल्लाह के दरवाजे पे जाते और शाम को घर जाने से पहले भी अल्लाह के दरवाजे पे जाते। अगर मक्का से बाहर निकलते तो जाने से पहले अल्लाह के दरवाजे पे जाते और जब वापस आते तो अपने घर जाने से पहले अल्लाह के दरवाजे पे जाते, क्योंकि अल्लाह के घर से रसूल को प्यार था। ये उसका रसूल था, वो उसका घर था।
रसूल जितनी देर मक्का में रहे रसूल बैतुल्लाह की इज्जत बताते रहे, सुबह भी दरवाजे पे, शाम को भी दरवाजे पे, सफर में जाने से पहले दरवाजे पे, सफर में वापस आने से पहले आते दरवाजे पे। रसूल ने मक्का छोड़ा, रसूल मदीना चले गए। मदीना और मक्का को इतना फासला तो था ही नहीं। रसूल जब मदीना चले गए, रसूल मदीना की ऊंची पहाड़ियों पे खड़े होके मक्का की पहाड़ियों को देखा करते थे। रसूल की आंखों में आंसू आए। एक दिन जिब्राइल आया, फरमाया अल्लाह कहता है मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं तेरे बड़े लाड करता हूँ, मैं तेरे बड़े नाज करता हूँ, मुझे तेरे आंसू बर्दाश्त नहीं है, मुझे बता तू रोया क्यों है। फरमाया या अल्लाह तेरे घर की याद आती है, पहले मक्का में होता था, तेरे दरवाजे पे जाता था, तेरे दरवाजे से आता था, तेरे दरवाजे से मेरी मोहब्बत थी, तेरे घर से मेरा बड़ा प्यार था। आवाज़ परवरदिगार है मेरा मोहम्मद आज के बाद परेशान ना होना, जैसे तू मक्का में मेरे दरवाजे पे जाया करता था ना, मदीने में ज़हरा के दरवाजे पे जा। अब रसूल सुबह उठते ज़हरा के दरवाजे पे, शाम होती ज़हरा के दरवाजे पे, सफर में जाते ज़हरा के दरवाजे पे, सफर से वापस आते ज़हरा के दरवाजे पे। अभी जुमला तो मैंने कहा ही नहीं है जो तुम्हारे दिलों के अंदर जाने वाला है। लोग कहते बड़ा प्यार था, बेटी से बाप मिलने आता था, बाप बेटी के दरवाजे पे नहीं आता था, रसूल तौहीद के दरवाजे पे आता। ज़हरा का दरवाजा जमीन पे बाबुल्लाह है, अल्लाह का दरवाजा। अल्लाह तक पहुंचने का दरवाजा है ज़हरा का दरवाजा। खुदा की कसम वो खतीब नहीं होता जो मजलिस पढ़नी जानता और चेहरे पढ़ने ना जानता। मुझे तहजीब मिंबर इस बात की इजाजत नहीं देता, वरना मैं उंगली उठा के बंदों के चेहरों को इशारा करके कहता ये बंदा इतने % परेशान हुआ है। आदाब मिंबर मुझे इजाजत नहीं दे रहा, तहजीब अज़ादारी की इजाजत नहीं देती, वरना मैं उंगली का इशारा करके कहता कि ये भाई ये भाई ये भाई ये भाई, मैं ऐसे इशारे करके बता देता। मेरी आंखें हर चेहरा पढ़ रही हैं। चलो मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए कह देता हूं, अगर आपके हलक के नीचे से ये बात नहीं उतर रही कि ज़हरा का दरवाजा अल्लाह के घर का दरवाजा कैसे हो सकता है, तो जब सबके दरवाजे बंद हुए थे अली का क्यों नहीं बंद हुआ? अली का दरवाजा क्यों नहीं बंद हुआ? अली का दरवाजा क्यों नहीं बंद हुआ? सहाबा ने कहा था या रसूलल्लाह हमारे दरवाजे बंद करवा दिए, अली का दरवाजा खुला है। फरमाया अली का घर वैसा ही है जैसे मस्जिद में अल्लाह का घर। अली का घर भी ऐसा ही है जैसे अल्लाह का घर है, अली का घर भी ऐसा ही है। बिस्मिल्लाह। अब पूरी तकरीर का रुख बदल जाएगा, मुझे गुफ्तगू करनी है दो सहाबा पे। अली का घर, मस्जिद को हम अल्लाह का घर कहते हैं तो वहां अल्लाह रहता नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है लेकिन वहां अल्लाह रहता नहीं है। वो रहेगा तो महदूद हो जाएगा, वो महदूद हो जाए तो अल्लाह नहीं रहता। मस्जिद अल्लाह का घर क्यों है? इसलिए कि यहां से अल्लाह का रुख और तयन और मकाम इसलिए होता है कि ये परवरदिगार की निशानी बन जाता है, ये शायर अल्लाह हो जाता है। अब जो भी चीज जिससे परवरदिगार जाहिर होगा वो शायर अल्लाह होगा। ये मस्जिद नबवी जो दी थी, मस्जिद के पीछे अली का घर नहीं था। बंदे कहते मस्जिद नबवी के साथ अली का घर मस्जिद का हुजरा नहीं था, अली का घर मस्जिद में नहीं था। मस्जिद अली के घर। अली ढूंढ इबादत परवरदिगार है, लेकिन अगर दरमियान में बाबुल्ला मौजूद हो तो तकरीर का रुख बदलेगा। आज गुफ्तगू मुझे बड़ी जल्दी, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त तेजी से गुजर गया, मुझे गुफ्तगू करनी है नबी के दो सहाबा पर। अब बड़ी जल्दी मैं मुख्तसरन
तज़किरा करूंगा। आपने कहा है कि सहाबी वो है जो सोहबत पैगंबर में आए, सोहबत पैगंबर में बैठे, नबी को देखे, हालत ईमान की हालत में रसूल को देखे और रसूल की बारगाह से उठे, उसे सहाबी कहते हैं। मैंने आज अहले सुन्नत बरादरान से मुखातिब होकर पूरी मजलिस पढ़ी है, तो मैं अगला सवाल करने लगा हूं, अगर सोहबत रसूल में बैठना सहाबी होने की दलील है, तो हजरत अवैस करनी के बारे में आपका क्या अकीदा है? हजरत अवैस करनी ने तो नबी की सोहबत नहीं पाई। एक दफा आए थे और नबी सफर में थे और माँ का हुक्म था कि जल्दी वापस आ जाना, और नबी की जियारत किए बगैर वापस चले गए, और नबी ने उन्हें सलाम भेजा था। वापस आके नबी ने कहा था, मेरे सहाबा आज मदीने में कौन आया था? या रसूलल्लाह मदीना शहर है, लोग आते जाते हैं। फरमाया नहीं, आज कौन आया था? या रसूलल्लाह बहुत से लोग आए थे। फरमाया मैं पूछ रहा हूं कि आज कौन आया था? या रसूलल्लाह अगर आप किसी मखसूस की बात कर रहे हैं तो एक खास, तो एक करन का रहने वाला एक शख्स आया था, आपसे मिलना चाहता था। हमने कहा कि नबी नहीं है, वो चला गया। फरमाया मुझे करन से जन्नत की खुशबू आ रही है। हदीस के लफ्ज हैं, मुझे करन से अदन की, अदन जन्नत का नाम है, मुझे खुशबू आ रही है जन्नत की। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है कि कोई आपके पहलू में भी बैठा हो और वो आपसे दूर होता है, और कई दफा कोई दूर हो और आपके करीब होता है। आपके पहलू में कोई ऐसा आके बैठ जाए जो आपको अच्छा ना लगता हो, और आप दिल में अपने किसी महबूब को याद कर रहे हो, तो वो पहलू में रहने वाला करीब होके भी दूर होता है, और वो जो दूर बैठा है वो दूर होके भी आपके दिल के अंदर होता है। खूबसूरत मंजर हो, नदियां बह रही हों, आबशारें गिर रही हों, और फूल खिल रहे हों, और दरख्त फलों से लदे हुए हों, इतने खूबसूरत मंजर में आपके साथ वो हो जिससे आपको बड़ी नफरत हो। अब मुझे बताएं कि ये मंजर आपको कोई किसी किस्म का अट्रैक्ट करेगा? आप जंगल में, आपके पहलू में वो हो जिससे आपकी बड़ी मोहब्बत हो। यही वजह है कि, चले मैं आपको आसान करने के लिए बता देता हूं, आप जन्नत में हो और अली ना हो, हमें वो जन्नत चाहिए नहीं जिसमें अली ना हो, और हम कब्र में हो और अली हो। जिससे लोग वहशत खाते हैं वो जन्नत हो जाती है, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो उसका कुर्ब मंजर को तब्दील कर देता है। अवैस कुर्ब में नहीं था, नबी के दिल में था। सोहबत पैगंबर को नहीं पाया। मैं बच्चों को समझाने के लिए, अवैस करनी क्या सहाबी था, क्या म्यार था हजरत अवैस करनी। हजरत अवैस करनी जब रसूल के बाद फिर आ गए थे मदीना में, तो एक सहाबी ने पूछा था अवैस करनी से, अवैस तुमने कभी नबी की ज़ियारत नहीं की थी? हमने तो बड़ी दफा ज़ियारत की थी नबी की। जब अवैस करनी ने उसकी तरफ देख के कहा, तूने नबी की ज़ियारत की है? कहता बहुत दफा की है। कहता मुझे बता कि नबी के दोनों अबरू आपस में मिले हुए थे या अलहदा थे? किताब के जुमले हैं कि उस सहाबी ने कहा हमने इतने गौर से कभी देखा नहीं था। अवैस ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं कि नबी के अबरू मिले हुए थे। अवैस तुमने देखा नहीं, फरमाया तुम इन आंखों से नबी देख रहे थे, मैं इस आंख से। ये है मोहब्बत अवैस। अब मेरा अहले सुन्नत भाई, जिस अवैस को सोहबत ना पाके नबी ने इतना एजाज दिया, आप हमें बताएं उस अवैस ने जंगे सफीन में किसके लश्कर में किसका साथ दिया? हजरत अवैस करनी इतना बड़ा नमाजी था कि ये पूरी रात क़याम में रहते थे, अगली रात रुकू में रहते, उससे अगली रात सजदे में रहते, पूरी रात का क़याम करते थे, पूरी रात का रुकू करते थे, पूरी रात का सजदा करते थे। इतना बड़ा ये अल्लाह का नमाजी और नबी का आशिक था। पूरी रात क़याम करने के बाद जब सूरज तलू होने लगता, रो के कहता मेरे अल्लाह माफ कर देना,
تیری رات چھوٹی تھی، میری عبادت مکمل نہیں، اگلی رات کا رکوع کرتا اور اگلی رات کا سجدہ کرتا. اتنا بڑا عبادت گزار نبی کا یہ صحابی. جب امیر المومنین صفین کے میدان میں گئے تو امیر المومنین جب صفین میں پہنچے تو امیر المومنین نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، کوفہ کے قریب، کوفہ اور وسط ایک شہر ہے، اس کے درمیان میں ایک جگہ منزل ذی وقا. علی نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس وہاں سے 1000 کا لشکر علی کی نصرت کے لیے آئے گا. عبداللہ ابن عباس نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک لشکر پہنچا اور اس نے آ کے کہا ہم علی کی نصرت کے لیے صفین میں آئے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے لوگوں کو گنا تو 999 لوگ تھے، ایک کم تھا. عبداللہ ابن عباس نے بھی دل میں سوچا کہ علی نے کہا تھا 1000، اس لشکر میں ایک کم ہے. یا علی گھوڑے سے اترے، عبداللہ ابن عباس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، وہ پہاڑ پہ دیکھ میرا ایک اور ناصر آ رہا. عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تو اویس کرنی اتر رہے. حضرت اویس کرنی کا آنا تھا. حضرت اویس کرنی بالکل نماز کی حالت میں تھے اور حضرت اویس کرنی کے غلام نے ان کے لیے مصلی عبادت بچھا لیا. وضو کا برتن اویس کے ہاتھ میں تھا، اویس وضو کر رہے تھے جب صفین طبل بج گیا. جنگ کا طبل بجنا تھا. اویس کے کان میں آواز آئی. اویس نے غلام سے کہا یہ کس چیز کا طبل بجا ہے؟ فرمایا علی معاویہ کے خلاف لشکر لے کے میدان میں آ گیا ہے. اتنا کہنا تھا یا اویس نے وہیں پہ وضو کا پانی پھینکا. فرمایا جلدی کر، گھوڑے پہ زین رکھ. غلام نے کہا سرکار نماز کا وقت ہو گیا ہے. فرمایا کیسے پڑھوں؟ نماز تو جنگ پہ جا رہی ہے. نماز تو جنگ میں جا رہی ہے. صفین میں حیات طیبہ کتنی تھی اس نبی کے بوڑھے صحابی کی؟ 91 سال. 91 91 سال کا بوڑھا صاحب کھڑا ہو گیا تھا صفین میں آگے سامنے، لشکر کے درمیان میں آگے کھڑا ہوا تھا. میری کوشش تھی کہ آج حضرت اویس اور حضرت عمار یاسر پہ بات ہوتی. وقت زیادہ بیت گیا. انشاءاللہ کل حضرت عمار یاسر پہ بات ہوگی، مقداد پہ بات ہوگی، مالک اشتر پہ بات ہوگی، محمد بن ابی بکر پہ بات. ہم بتائیں گے کہ ہم کن کو مانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آج مورخ نام لینے کے لیے تیار نہیں، جن کے نام پہ مسجدیں نہیں بن رہی، جن کے نام پہ چندے نہیں مانگے جا رہے. ان کے نام کا کوئی سپاہی نہیں آ رہا. کیا یہ رسول کے سپاہی نہیں تھے؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے معیار رکھا ہوا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، جن صحابہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے، تم میں جرت ہے تو تمہیں ان صحابہ کا انکار کر کے دکھاؤ. شیعہ اس مذہب کا نام ہے. ہم نے امام بھی ایسے مانے ہیں. تم مانو نہ، انکار نہیں کر سکتے. یہ ہے اس مذہب کی سچائی. یہ ہے روشن مذہب کہ ہم نے امام مانے ہیں، امامت کے قائل نہیں بھی ہیں. ہمارے اماموں کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ امام نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ان میں عیب نہیں دکھا سکتے. ہم نے جن صحابہ کو مانا، لو میں نام پیش کرتا ہوں، ان میں غلطی نکال کے دکھاؤ. بھائی ہم عقیدے میں منافقت والے لوگ ہی نہیں ہیں. ہم بڑے کھرے لوگ ہیں، ہم بڑے سچے لوگ ہیں. آپ اپنے لے کے آؤ، ہم اپنے لے کے آتے ہیں. آپ لکھ کے دو کہ آپ انہیں نہیں مانتے، ہم بتا دیں گے کہ ہم انہیں نہیں مانتے. ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے کہ آپ اتحاد کی آڑ میں ہم آپ کو اپنا عقیدہ نہیں بیچنے دیں گے. شیعہ مذہب میں کچھ لوگوں کو تھوڑی مجبوری بن گئی ہے نا، تو مجبوری بن گئی تو بھائی ادھر جاؤ. ہم ممبر پہ آ کے تقریر کرتے ہیں، ہمارے خلاف تقریر شروع ہو جاتی. نہیں 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 چاہیے، یہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، قوم میں تفرقہ پیدا ہو رہا ہے. تو پھر رسول کو کہنا تھا کہ غدیر میں اعلان نہ کرتا. امت میں تفرقہ پیدا ہو گیا نا، امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. نبی کو چاہیے تھا غدیر میں کہہ دیتے کہ بس علی امام ہے، ماننا ہو تو مان لینا، نہیں ماننا تو نہ مان لینا. تم بھی ہمارے بھائی ہو، ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، بھائی بھائی بن کے رہتے. لیکن یہ نہیں ہونے کا، 2 نمبری نہیں کرنی ہے آپ نے. آپ یہاں ادھر جائیں. شیعت درمیانے رستے کا نام نہیں ہے. شیعت میں کبھی ہو کبھی نہ ہو نہیں. شیعت میں یا علی ہوتا ہے اور پھر یا نہیں. ہم نے یا علی کو مانا پھر پورا علی کو ماننا. علی میں تقسیم نہیں ہوتی، علی میں ضرب نہیں ہوتی، علی میں جمع نہیں ہوتی،
علی میں نفی نہیں ہوتی. جو نفی ہو جائے وہ بھی علی نہیں ہوتا, جو تقسیم ہو جائے وہ بھی علی نہیں ہوتا. علی ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے, اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. 10 کے لیے کھڑا ہوں گا, ڈر جانا.